ابھی پچھلے سیشن میں ہم نے پرنسپلز جو اصول ہیں پاکیزگی کے ان پر غور کیا. اب ان اصولوں میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہم نے دنیا سے محبت نہیں کرنی، پرہیزگاری کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. اس کے بعد جو چیزیں اپیئر دیکھنے میں بدی لگتی ہیں، یہ والی آیت ہم نے پڑھی تھی، پہلا تسالونیکیوں 5واں باب اور 22ویں آیت، ایون abstain from the appearance of evil. اگر کوئی چیز نظر آتا ہے کہ یہ غلط ہے تو بے شک وہ غلط نہ ہو، لیکن اگر دیکھنے میں اس کا امپیکٹ صحیح نہیں آ رہا تو اس کو بھی ہم نے اوائڈ کرنا ہوگا. اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو اوائڈ کرنا ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں شبہ ہو تو پھر اس کام کو ہم نے نہیں کرنا. پاکیزگی میں بیرونی پاکیزگی بھی ہے اور اندرونی پاکیزگی بھی ہے، دونوں. یہ نقطہ بڑا اہم ہے. انر پرسن اور آؤٹر پرسن، یہ اس کے پرنسپلز میں ہی آ جائے گا. اندرونی اور بیرونی پاکیزگی. میں نے صرف اندرونی اور بیرونی لکھ دیا، لیکن یہ اندر کی پاکیزگی اور باہر کی پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی اور اندر کی پاکیزگی، دونوں کی باتیں. آپ کو یاد ہے متی کی انجیل میں خداوند یسوع نے ایک سٹیٹمنٹ دی. متی کی انجیل اس کا 23واں باب، فقیوں اور فریسیوں سے بات کر رہا تھا خداوند. آیت نمبر 25 میں اس نے کہا، ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں. اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے. یعنی اندر سے بھی صاف ہونا ہے اور اوپر سے بھی صاف ہونا ہے. اگر کوئی پاکیزگی کا معیار صرف باہر والا ہی رکھتا ہے، اندر گندگی ہوگی، تو یہ فریسیزم ہے. فریسی ایسے ہی کرتے تھے. یسوع نے کیا کہا کہ تم باہر سے تو سفیدی پھری ہوئی قبروں کی طرح نظر آتے ہو، جن کے اندر ہڈیاں ہیں اور نجاست ہے اندر، یعنی وہ صحیح نہیں ہے. مسیح خداوند نے کہا کہ تم صرف اوپر سے پیالے کو صاف کر رہے ہو. ہونا یہ چاہیے کہ پہلے پیالے کو اندر سے صاف کرو تاکہ باہر سے بھی صاف ہو جائے. تو پاکیزگی میرے خیال میں دو طرح سے، دو اس کے پہلو ہیں، انر ہولینس اور آؤٹر ہولینس. اگر صرف اندر سے پاک ہوں گے، باہر سے پاک نہیں ہوں گے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. ہمیں باہر سے پاک ہوں اندر سے نہ ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. دونوں ہی ہونا چاہیے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. اس کی پہلا کرنتھیوں 6 باب 19ویں اور 20ویں آیت جو ہم نے ابھی دیکھی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے ناپاک چیز کو نہ چھوؤ. یہ میرے خیال میں بیرونی بات ہے. پہلا کرنتھیوں 6 باب 19ویں آیت. وہ دوسرا کرنتھیوں تھا جو ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، جو تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. پس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. یہ ہمارا جو بدن ہے یہ پاک روح کے رہنے کی جگہ ہے جو پاک ہے. تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے which is holy. اور تسالونیکیوں 5واں باب اور 23ویں آیت، یہاں پر بدن کا بھی ذکر ہے، روح کا بھی ذکر ہے اور جان کا بھی ذکر ہے.
تینوں چیزیں پاک ہونی پڑیں، بدن، روح اور جان۔ مطلب سمپل سا ہے ان ساری باتوں سے کہ ہمیں ظاہری طور پر بھی پاک نظر آنا ہے، جو دیکھنے میں ہم پاک لگیں، لیکن ہمارا اندر بھی پاک ہونا چاہیے۔ اب اندر سے اور باہر سے پاکیزگی کا مطلب سمپل یہ ہے کہ خیالات، ابھی جو میں اگزامپل آپ کو دے رہا تھا، اور جو اعمال ہیں ہمارے عمل، متی 5واں باب 27ویں اور 28ویں آیت، متی 5واں باب 27ویں اور 28ویں آیت میں کیا لکھا؟ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا۔ اب زنا نہ کرنا یہ بیرونی ناپاکی میں آ جائے گا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اب خواہش، آپ کے خیالات، آپ کی جو ڈیزائر ہے، وہ اگر اندر ہے تو یہ اندرونی پاکیزگی کی بات ہے۔ اس کا مطلب مسیح یسوع پاکیزگی کا عمل اندر سے شروع کرنا چاہتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، کہا تو کیا تھا کہ باہر سے زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنی سوچ صحیح کر لو۔ اب سوچ صحیح ہوگی تو باہر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے پیالے کو اندر سے صاف کرو تاکہ باہر سے بھی صاف ہو جائے۔ تو یہ ہولینس کے دو پہلو ہیں۔ اور پھر پہلا یوحنا 3 باب کی 15 آیت، اندرونی اور بیرونی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب 15 آیت کیا لکھا ہے؟ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے۔ اب عداوت، ہیٹرڈ انگریزی میں ترجمہ نفرت، یہ آپ کے اندر کی بات ہے۔ نفرت کو دیکھ تو نہیں نہ رہا، یہ آپ کے خیالات کو دیکھ تو نہیں رہا، یہ آپ کے اندر کی بات ہے، اندرونی پاکیزگی۔ اب جب نفرت آپ کرتے ہیں تو یہ اندر کی گڑبڑ ہے۔ پھر جب فزیکلی کسی بھائی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، اس کے گلے پڑتے ہیں، تو یہ بیرونی تو عمل آ گیا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اندر والا کام بھی صحیح رکھنا ہے، اپنی سوچیں بھی صحیح رکھنی، اپنے خیال بھی صحیح رکھنے، اور اپنے عمل بھی صحیح رکھنے، دیکھنے میں بھی صحیح رکھیں اور خیالات بھی، روح بھی صحیح ہو۔ پاکیزگی کے دو پہلو ہیں، اندرونی اور بیرونی۔ ابھی ہم نے کرنتھیوں کے خط میں کیا پڑھا تھا؟ آئیے اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک رکھیں۔ جسمانی اور روحانی، اندر سے اور باہر سے۔ اب لب لباب یہ ہے کہ ہولینس دو طرح کی ہے، اندر کی بھی باہر کی بھی۔ ہمیں کیسا پاک ہونا ہے؟ صرف باہر سے یا اندر سے صرف؟ بھئی کئی لوگ آپ سے کہیں گے بس جی خدا دل کو دیکھتا ہے، باہر سے آپ جیسے بھی نظر آتے ہیں، خدا باہر کو نہیں دیکھتا، خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ اندر جو ہوگا وہ نظر باہر آئے گا، جو کچھ اندر ہوگا اس کا اظہار باہر سے ہوگا۔ اندر پاکیزگی ہے تو باہر بھی نظر آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر پاک ہوں اور باہر سے گندے ہوں، نو، ایسے نہیں ہوگا۔ دونوں طرح کی پاکیزگی ہے۔ اوکے، پاکیزگی کا عمل مسلسل عمل ہے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب آپ یہ جملہ میرے خیال میں بڑا عام ہے، اس کو لکھ لیں۔ پاکیزگی مسلسل عمل ہے، کنٹینوس پروسیس ہے۔ پاکیزگی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ پاکیزگی شروع کب ہوتی ہے؟ آپ کب پاک ہوتے ہیں؟ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور 9ویں آیت سے 11 آیت تک۔ آغاز کب ہوتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 6 باب 9 آیت سے 11 آیت۔ کیا تم نہیں جانتے بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ پوری لسٹ ہے۔ پولس کہتا ہے یہ لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔
آگے کہتا بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی. یہ لوگ تھے بڑا مشہور ہوا تھا. ایسے ہی تھے بھی اس کو ماضی کی بات ہے. پہلے تم ایسے تھے مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے, پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے. سو جب آپ یسوع کے نام میں پاک ہوتے ہیں اور اس کے خون میں دھل جاتے ہیں تو یہ توبہ اور بپتسمہ اور نجات پانے کا عمل ہے جس سے یسوع آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے. جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں, اس کے نام میں آپ پاک ہوتے ہیں, تو یہ پاکیزگی کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے ساری عمر خداوند یسوع کی مانند بننے کی دوڑ میں دوڑتے جانا ہے. سو پاکیزگی کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ نئی پیدائش سے. اینڈ کب ہوگا؟ جب یسوع آئے گا. اتنی دیر تک ہم نے اس دوڑ فالو پیس اینڈ ہولینس, فالو کرنا ہے. اس کے مطلب طالب رہنا ہے, سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. طالب رہنا ہے پاکیزگی کی. کلیئر ہے؟ یہ میرے خیال میں بڑا عام نقطہ ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اوکے جی, پاکیزگی کے یہ اصول تھے. اب ہم دیکھنے لگے ہیں پاکیزگی کا مقصد کیا ہے. کیوں پاک ہوں؟ وائی. واٹ از دا پرپز؟ کیوں پاک ہوں؟ پہلی ریزن یہ ہے ہم اس لیے پاک ہونا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. دکھاوے کے لیے نہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. ہم جو کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے خدا کے لیے کر رہے ہیں. فرسٹ ریزن فار ہولینس از ٹو پلیز گاڈ. ویسے خداوند یسوع کے لیے آسمان سے آواز آئی تھی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اس کی زندگی تھی بیٹا ہوتے ہوئے جس سے خدا نے کہا کہ میں اسے خوش ہوں. سو ہمیں کیوں پاکیزگی میں زندگی گزارنی ہے؟ کئی باتیں جو ہم نہیں کریں گے, پرہیز کریں گے, خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ زندگی گزاریں گے. ہمارا گول ہے ایک, اور گول یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کو ہمیشہ خوش کرنا چاہتے ہیں. دنیا خوش ہو یا نہ ہو, سارے لوگ بے شک ناراض ہو جائیں, خوش ہم نے کس کو رکھنا ہے؟ خدا کو. خدا ہم تجھے خوش رکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہیں ہی, بنے ہی اپنے خدا کے لیے. خدا نے کیا کہا؟ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے. تو ہم تو بنے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ تم اپنے نہیں ہو بلکہ قیمت سے خریدے گئے. اس نے ہمیں اپنا ہونے کے لیے خرید لیا. ہم ہیں اس کے, اس لیے ہم پراپرٹی اس کی ہیں, وہ ہمارا مالک ہے. سو ہم نے جو بھی کرنا ہے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. ویسے جب ہمیں یہ سمجھ آ گئی تو پھر ہم کامیابی کے ساتھ مسیح زندگی گزارنا شروع کر دیں. ہمارا فرسٹ پرپز پاکیزگی میں چلنے کا یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو پلیز آور گاڈ. خوش اس کو کرنا ہے. کیوں ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا ہم پر حق ہے. نمبر ایک, جب اس نے ہمیں بنایا ہے تو تخلیق کے اعتبار سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. بھی اس نے بنایا, ہمیں خلق کیا. کریشن کے لحاظ سے وی آر ہز چلڈرن. اور پھر جب اس نے ہمیں نجات دی ہے تو پھر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. سو ہم پر تو اس کا ڈبل حق ہے. ویسے مسیحوں پر خدا کا حق ڈبل بن جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے, ہم اس کے ہیں. پھر اس نے ہماری قیمت دے کر جب ہمیں خرید لیا ہے, ہمیں نجات دی ہے, تو تخلیق کے اعتبار سے, اور نمبر 2
نجات کے اعتبار سے ہم اس کے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کے فرزند ہیں، اس کے نوکر ہیں، وہ ہمارا مالک ہے. We belong to him. He is our God. پہلا کرنتھیوں 6 باب 19ویں آیت. یہاں پر لکھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے؟ You are not your own. تم اپنے نہیں ہو بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو اور اپنی روح سے بھی، which are God's، جو خدا کے ہیں. یہ انگریزی میں ترجمہ ہے. پہلا کرنتھیوں 6 باب 19ویں آیت. یہ حوالہ یہاں پر پہلا کرنتھیوں 6 باب 19ویں اور 20ویں آیت. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ آیتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم ملکیت کس کی ہیں. کس نے ہماری قیمت دی ہے؟ خدا نے. دو طرح سے میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں، دو لحاظ سے ہم خدا کے ہیں، تخلیق کے اعتبار سے اور نجات مخلصی دینے کے اعتبار سے. ہم خدا کی پراپرٹی ہیں، خدا کی ملکیت ہیں. دوسرا کرنتھیوں 5:15. دوسرا کرنتھیوں 5:15 پڑھیں، یہ والی آیت پڑھ دیں. اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جیو. ہم نے جینا ہے تو کس کے لیے جینا ہے؟ اس کے لیے. یہ ویسے کیسی زبردست آیت ہے. آگے کو ہم اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جئیں. سو پاکیزگی کا پہلا پرپس کیا ہے؟ خدا کو خوش کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہماری قیمت ادا کیا ہے. ہم آگے کو اپنے لیے نہیں جئیں گے بلکہ اس کے لیے جئیں گے. پہلا پطرس 1 باب 18 اور 19 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ برہ کے بیش قیمت خون سے. پہلا پطرس 1 باب 18 آیت. اس کا مطلب یس نے بھاری قیمت دے کر، اپنے خون کی قیمت دے کر ہمیں خرید لیا ہے. یسایہ 43واں باب اور 7ویں آیت. جی 43:7. ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا. میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا. سو میں اور آپ کس لیے بنے؟ تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو. ہم خدا کے لیے کیوں ڈیڈیکیٹڈ زندگی گزاریں گے؟ کیونکہ ہم بنے ہی اس لیے. ایسے ایک آیت ہے، میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا کہ یہ میری حمد کریں. یہ سایہ کی کتاب میں لکھا ہوا. پہلا پطرس 2 باب 9 آیت. پہلا پطرس 2 باب 9ویں آیت. جی. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ. برگزیدہ نسل کا مطلب پتہ کیا ہے؟ چوزن جنریشن. چوزن، برگزیدہ کا مطلب ہے چنے ہوئے. تم ایک برگزیدہ نسل. آگے شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم. مقدس قوم کا کیا مطلب ہے؟ پاک قوم. مقدس کا مطلب پاک ہی ہے نا. تم کو میں نے چن لیا ہے، تم کو میں نے پاک کیا ہے. مقدس قوم. آگے اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے. خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. سو ویسے ہمیں سمجھ آ گئی ہم ہیں کون؟ خدا کی ملکیت ہے. تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. بائبل میں لکھا ہوا. سو کیوں ہم پاکیزگی میں زندگی گزاریں گے؟ اس لیے کہ ہم بنائے ہی اس لیے گئے ہیں. اس نے ہمیں اپنے جلال کے لیے بنایا ہے. اس نے قیمت دے کر ہمیں خرید لیا ہے. اس لیے
اب ہم دنیا سے علیحدہ ہو کر خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ رہیں گے اور خدا کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں. جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں بنایا ہے ہم اس مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں. That's it. کلیئر. دوسری ریزن کیوں ہمیں پاکیزگی میں زندگی گزارنی ہے. ساری آیتیں لکھ لی ہیں, یہ بڑی خاص آیتیں ہیں, یہ بڑا خاص پرپز ہے. ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2, مسیح کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. اس لیے ہم پاک ہوں تاکہ مسیح کی نمائندگی کر سکیں. ویسے جتنے کلیسیا پاک ہوگی اتنا ہی وہ دنیا کے لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بن جائے. دانیل اور صدرک اور میشک اور عبدنجو کی زندگیاں یاد ہیں. ان کی زندگیوں کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال ملا. اس وقت کا بادشاہ فرمان جاری کرنے پر مجبور ہو گیا کہ کوئی دوسرا خدا نہیں جو دانیل اور صدرک اور میشک اور عبدنجو کے خدا کی طرح بچا سکے. خدا کا شکر ہو. اگر ہم پاکیزگی میں زندگی گزاریں گے تو پھر مسیح کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے, اس کا نام جلال پائے گا. متی 5:16 ہے. اور یہاں پر دانیل اور اس کے دوستوں کی زندگیاں, یہ اگزامپل ہے, مثال ہے آپ کے سامنے. جی متی 5:16 میں کیا لکھا ہے؟ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. آمین آمین. خدا کا شکر ہو. ہماری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. جتنا آپ پاک ہوں گے تاریخ دنیا میں اتنے ہی آپ واضح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے, تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر باپ کی جو آسمان پر ہے وہ تمجید کر سکیں. دوسرا کرنتھیوں 3 باب 2 اور 3 آیت. ہمارا جو ہاتھ ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو. سو ہم کیا ہیں؟ یسوع کا خط جس کو دنیا پڑھ رہی ہے, جسے دنیا پڑھتی ہے, وہ لیٹر ہم ہیں. اور وہ کہتا ہے ہم نے وہ خط لکھا. کنٹھیوں کا خط ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں. خادموں کے طور پر لکھا ہے, قلم دو ہاتھ سے نہیں, روح سے لکھا ہے. سو وی آر دی ایپسٹلز آف کرائسٹ. پہلا پطرس 2 باب 11 اور 12 آئے. پہلا پطرس 2 باب 11 اور 12 آئے. میں پیاروں میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو پرہیزگاری ہم نے پڑھی ہے. جی ہولینس, جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہے, ہاں. اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں. خدا کے تمہاری نیک کاموں کو دیکھ کر باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرتے. وہی بات ہے جو پطرس بیان کر رہا ہے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. سو پہلی ریزن خدا کو خوش کرنا ہے چونکہ ہمیں بنایا ہی اس نے اس لیے. نمبر 2, ہم اس لیے پاکیزگی میں زندگی گزاریں گے تاکہ جتنا ہم پاک ہوں گے اتنا بہتر دنیا کے سامنے مسیح کو پیش کر سکیں گے. ہماری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے گی اور خدا کا نام جلال پائے گا. اور نمبر 3, پاکیزگی میں چلنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے.
Third reason for holiness is benefit ourselves. ہمارا اپنا فائدہ پاکیزگی میں چلنے میں. جیسے رومیو 12 باب کی پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. آگے لکھا ہے یہ تمہاری معقول عبادت ہے، ریزنیبل سروس. تو یہ تو ہمارے لیے ریزنیبل سروس ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہم پاکیزی پہ چلے کیونکہ خدا اس سے خوش ہوگا. سکون سے چلیں گے، اطمینان ہوگا آپ کے دل کے اندر. جب خدا ساتھ ہوگا تو پیس آف مائنڈ بھی ہوگا. دنیا میں چلیں گے، دنیا کی خواہشوں کے مطابق چلیں گے، بے سکون ہی رہیں گے. ہم پیس آف مائنڈ میں چلنا چاہتے ہیں، خدا کے نام کو جلا دیں. سو ایکچولی پاکیزگی میں زندگی گزارنے میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے. ہمیں برکت ملے گی، خدا ہمارے ساتھ ہوگا، ہمیں پیس آف مائنڈ ہوگا اور ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے. جب خدا ہوگا تو محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، وہ سارے پھل ہمارے ساتھ ہوں گے. اوکے، نیکسٹ ابھی ہم جانے لگے ہیں پاکیزگی خدا کی نیچر ہے. ویسے جب کہتے ہیں نا گاڈ از ہولی، جس کا مطلب یہ وہ ہے، اس کی نیچر ہے. یہ کریکٹر ہی خالی نہیں ہے، دیٹ از ہز نیچر. گاڈ از ہولی. کیا ہم نے پڑھا ہے؟ یہ حوالہ آلریڈی ہم آپ پڑھ چکے ہیں. پاک ہو جیسا تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے. آپ کو یاد ہوگا یسایہ 6 باب میں یسایہ نے سین دیکھا، خدا بلند و بالا تخت پر بیٹھا ہے، سرافیم اس کے آگے ہیں اور ان کے 6 پر ہیں، اور ایک نے دوسرے کو پکارا. کیا پکارا؟ خدا کی پاکیزگی کا اعلان ہو رہا. قدوس 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 رب الافواج ہے. اگر خدا کے حالانکہ بہت ساری کریکٹرسٹکس ہیں، بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن جس خوبی کا وہ سرافیم بیان کر رہے تھے بغیر آرام لیے دن رات وہ کہہ رہے تھے، وہ ہے کہ خدا پاک ہے، خدا قدوس ہے. اب چونکہ خدا پاک ہے، ہمیں بھی پاکیزگی میں چلنا ضروری ہے. یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے. خدا پاک ہے، پاک ہوتے ہوئے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. لہذا اگر ہم پاک نہیں ہوں گے، گناہ میں زندگی گزاریں گے، دنیا سے محبت رکھیں گے، پرانی نیچر کو فالو کریں گے، تو خدا کی ججمنٹ ہوگی. وائی؟ بیکاز ہی از ہولینس. اس کی ہولینس اس بات کا تقاضا کرے گی کہ وہ گناہ کی ججمنٹ کرے گی. خدا محبت بھی ہے. اب چونکہ خدا پاک ہے اور خدا محبت بھی رکھتا ہے، محبت کی وجہ سے وہ انسان کو ہلاکت میں جانے سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے کفارہ دیا. اب یسوع کی صلیب ہے جہاں پر خدا نے اپنی محبت اور پاکیزگی کو سمجھ لیں ریکنسائل کر لی، کفارہ دے دیا. آج اگر ہم کوئی گناہ کریں، آ کر اس سے معافی مانگیں، تو صلیب کی وجہ سے وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. ورنہ خدا کی ہولینس، پاکیزگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ گناہ کی عدالت کرے اور ہمیں بھسم کر دے. اب سمجھ آئیے کیوں خدا نے کہا بنی اسرائیل سے، ان سے کہا کہ تم گردن کش لوگ ہو، میں تمہارے درمیان نہیں چل سکتا، اگر چلوں گا تو تمہیں بھسم کر دوں گا. یہ ہولی، وہ پاک ہے، وہ گناہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اسی لیے ہمیں پاک ہونا ہے، بیکاز ہولینس از اے نیچر آف گاڈ. وہ گناہ سے نفرت رکھتا ہے، گناہ گاروں سے محبت رکھتا ہے، اس لیے وہ اس کو اوور لک نہیں کرے گا.
لیکن صلیب ہے خدا کی پاکیزگی کے باوجود ہماری اگر کوئی ہوپ ہے تو وہ یسوع کی صلیب ہے، یسوع کے خون کے سبب سے. ورنہ اگر وہ پاک خدا ہے تو ہم تو پھر اس کے ساتھ چل ہی نہیں پائیں گے، اس کے ساتھ چل نہیں سکیں گے. ہی از ہولی. سو پاکیزگی بیسیکلی خدا کی نیچر ہے. اگلا ایک اور پوائنٹ ہے، یہ یہاں پہ اگر آپ حوالہ لکھنا چاہیں تو وہی ہے، پہلا پطرس پہلا باب 15 اور 16 ہے. پاک ہو جس طرح تمہارا بلانے والا خدا پاک. گاڈ از ہولی. اب اگر ہم پاکیزگی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے حاصل کریں؟ ہمارے لیے کون سی جگہ ہے جہاں سے ہمیں ہولینس کی ٹیچنگ مل سکتی ہے؟ ویئر؟ نمبر 1 بائبل. بائبل مقدس خدا کا کلام ہے جو ہمیں ٹیچ کرتا ہے کہ ہم پاک بنیں. دوسرا تموتیوس 3 باب 15 اور 16 ہے. پڑھیے شاید کو. اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دلائی بخش سکتے ہیں. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. تاکہ مرد خدا کامل بنے. سو دیٹ مین آف گاڈ میں بی پرفیکٹ. ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، وہ راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے، جو ہمیں پرفیکشن تک لے کر جائے گا، کاملیت کی طرف لے کر جائے گا. سو ساری جو ہولینس کی ٹیچنگ دی جائے، کوئی پاسٹر اپنے کلیسیا کو ٹیچ کرنا چاہتا ہے، آپ کسی اپنے بھائی بہن کو ٹیچ کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے ہمیں ہولینس کی ٹیچنگ ملے گی؟ بائبل مقدس میں سے. ہر صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے یہ راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بن سکے. ہم نے یہ ہے جو ہمیں کامل بنائے گا. اب بائبل میں بہت سی باتیں ہیں جو شاید بائی نیم نہ ہو لیکن پرنسپل ان کے موجود ہیں. مثال کے طور پر لکھا ہے کہ نشہ باز میں سے متوالے نہ بنو. نشہ باز جو ہے، نشہ بازی کا ذکر ہے جیسے خدا نے منع کیا. ہو سکتا ہے وہاں پر جو آج کل نشے چل رہے ہیں، کوکین کا لفظ بائبل میں نہیں لکھا ہوا یا ہیروئن کا لفظ بھی بائبل میں نہیں لکھا ہوا، لیکن اگر نشے کا پرنسپل ہے تو پھر یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یعنی بائبل کے مطابق اگر آپ کسی چیز کا کوئی سٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے پرنسپل کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. اگر شاید بائی نیم وہ نہیں بھی ہے لیکن اگر جنرل نشے کی ٹرم استعمال ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو فالو کریں. ایز سمپل ایز دیٹ. نمبر 2، کلیسیا میں خدا نے روحانی رہنما یا لیڈرز مقرر کیے ہیں جو کلیسیا کو تعلیم دیں، ہولینس کے بارے میں ٹیچ کریں. بائبل میں لکھا ہوا ہے اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، استاد، چرواہے بنا کر کلیسیا کو دے دیا. کیوں؟ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی. سو بائبل مقدس کے مطابق ہی
خدا نے یہ حوالہ لکھ لیں، بلکہ افسیوں 4 باب 11 آیت سے 16 آیت تک، 12ویں آیت میں اسپیشلی ان 5 خدمتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 3، خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ ویسے پاک روح خدا نے دیا کس لیے ہے؟ روح حق آئے گا، وہ تمام سچائی میں تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یہ تینوں ایلیمنٹس ہی ہیں، بائبل مقدس بھی، خدا نے اسپیشل خدمتیں کلیسیا کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور پھر خدا کا پاک روح ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے استاد، نبی، رسول ان کی ضرورت نہیں ہے، پاک روح میرے اندر ہے، یہی مجھے گائیڈ کرتا ہے۔ میرے خیال میں اتنا کافی نہیں ہے، ان دونوں کو بھی آپ کو بیچ میں رکھنا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ایک بندہ خدا نے مقرر کیا ہے تو خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، تو وہ بائبل مقدس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرے گا، یعنی بائبل کے پیرامیٹر میں رہتے ہوئے ہی بات ہوگی، اس کے اصولوں، اس کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ فائنل اتھارٹی ہے۔ یہ بھی اگر ٹیچ کریں گے تو اس میں سے کریں گے۔ خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے تو وہ بھی کلام مقدس کے عین مطابق کرے گا، کیونکہ یہ کلام بھی تو روح کی رہنمائی میں ہی لکھا گیا ہے نا، اور ایک چیز دوسرے کو کانٹراڈکٹ نہیں کرے گی، اس کے خلاف نہیں جائے گی، بلکہ وہ اس کے ان میں باہمی یگانگت ہوگی۔ سو کون سے سورسز ہیں؟ ہاں پاک روح، یہ سورسز ہیں آپ کی پاکیزگی کی تعلیم کو حاصل کرنے کے۔ اوکے، میرے خیال میں ہمیں یہاں پر اب رکنا چاہیے، کیونکہ اگلا جو ٹاپک ہے یہ کافی لمبا ہے، اس کو اگر ہم نے شروع کیا تو پھر 9 بجے سے اوپر ہو جانا تھا، اور ہم 9 بجے سے آگے نہیں جانا چاہتے۔ آئیے خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند